درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کئی علاقوں سے اور کئی جگہوں سے لوگ آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ نجران سے ایک وفد آیا، حبشہ سے وفد آیا، شام سے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام کی دولت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ توفیق الہی نے دستگیری نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق نہ دیا اور وہ قریب جا کر کے بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اور یہ جو چشمِ نور تھا، چشمِ نور پر حاضر ہونے کے بعد بھی وہ پیاسے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہ کر سکیں۔ اور ان میں سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قبیلے بنو بکر بن وائل کا ایک بہت بڑا رئیس اور مالدار انسان تھا، اور ابو بصیر اس کی کنیت تھی اور نام تھا عاشہ بن قیس بن ثعلبہ۔ تو عاشہ بن قیس بن ثعلبہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا۔ یہ اپنے گھر سے نکلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا، اور اس سے پہلے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ایک بڑا ہی شاندار قصیدہ بھی لکھا تھا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو، آپ کے عادت و اطوار کو، آپ کے اخلاق کو بہت ہی بہتر انداز سے بیان کیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو محبت اور عقیدت تھی اس کی، اپنے جذبات کا بھی بڑے ہی اچھے انداز میں اظہار کیا تھا۔ تو جب یہ مکہ آیا اور حضور کی خدمت میں جانا ہی چاہتا تھا کہ مشرکین نے دیکھا کہ یہ بڑا آدمی ہے، دولت مند انسان ہے، یہ کیوں ان کے پاس جا رہا ہے؟ تو پوچھا ابو بصیر کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو مشرکین نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس دین کے اندر زنا کرنا بالکل حرام ہے، زنا کی بالکل اجازت نہیں ہے، اڈلٹری کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، بخدا مجھے اب اس کی خواہش بھی نہ رہی، مجھے اب اس کی ضرورت بھی نہ رہی۔ تو ان لوگوں نے اب دوسرا وار کیا اور کہا تمہیں معلوم ہے اس دین میں شراب پینا بھی حرام ہے، شراب بھی نہیں پی سکتے ہو۔ تو کہا اما واللہ ان فی النفس منہا لآلات، ہاں خدا کی قسم یہ بات تو بڑی مشکل ہے، اور شاید میرا نفس اور میرا دل جو ہے اس پر قادر نہ ہو کہ میں شراب چھوڑ دوں، تو شراب سے دور رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم لوگ کہہ رہے ہو تو میں واپس جا رہا ہوں، 1 سال غور و فکر کروں گا، اب آئندہ سال حاضر ہوں گا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اور وہ بنا اسلام قبول کیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب جا کر کے واپس پلٹ گیا، اور پھر زندگی نے مہلت نہ دی، اور پھر آئندہ سال نہ آیا، اور کفر کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق نہ دی، ہدایت کی، تو پھر وہ قریب آ کر کے بھی اسلام کی دولت سے محروم رہ گئے، مسلمان نہ ہوئے۔ تو ایسے بہت سے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب شیب ابی طالب سے باہر آئے اور 3 سال کا جب یہ عرصہ گزر گیا تھا، تو یہ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اس 3 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے کن دشواریوں مشکلوں کا سامنا کیا آپ اچھی طرح سماعت کر چکے ہیں۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا، محرم کا مہینہ، جب اس بائیکاٹ کی سٹارٹنگ ہوئی، اور 3 سال کے بعد اعلان نبوت کا 10واں سال تھا تو مسلمان اس گھاٹی سے باہر آئے۔ تو اس گھاٹی سے باہر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سرگرمی اور تیز کر دی، دعوت و تبلیغ کا کام اور زور شور سے کرنے لگے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پرسکون انداز میں رہا جائے، 3 سال بڑی مشکل سے لوگوں نے گزارا ہے،
اب اس طرح کا کوئی رسک نہ اٹھایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل بھی اس میں کوئی رعایت نہ برتی، اور آپ کا جو مشن تھا، جو آپ کا کام تھا، وہ اور زور شور سے آپ نے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گھاٹی سے باہر آنے کے بعد مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باہر کے علاقے میں جو انسان آپ کی سب سے زیادہ حمایت اور فیور کیا کرتا تھا وہ ابو طالب تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ گھاٹی سے آنے کے بھی مہینے کے بعد ہی۔ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، جب بھی کوئی پریشان کرتا، کوئی مشکل درپیش آتی، تو ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ابو طالب کے کھڑے ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ سردار آدمی تھے، دوسرا کوئی بول نہیں پاتا تھا، یا ہاتھ نہیں لگا پاتا، یا تکلیف نہیں پہنچا پاتا تھا، یا مسئلہ جلدی حل ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ جو ایک حمایت کرنے والا انسان تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے کچھ دن بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ دلجوئی کیا کرتی تھیں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی، آپ باہر سے جتنی بھی تکلیفیں اٹھا کر کے، پریشانیاں اٹھا کر کے، لوگوں کی باتیں سن کر کے گھر میں جب تشریف لے آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس طرح سے دلجوئی کرتی، اور اس طرح سے آپ کا دل بہلاتی، اور آپ سے انس و محبت کا اظہار کرتی کہ سارا غم آپ بھول جایا کرتے تھے۔ تو ابو طالب کے چند دن کے بعد ہی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ان دونوں لوگوں کے انتقال کے درمیان صرف 1 مہینے 5 دن کا فاصلہ تھا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صرف چند ہفتے کا فاصلہ تھا۔ تو بہت ہی کم دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس میں کیا حکمتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کم وقت میں اور اسی عرصے میں اور اسی وقت پر ان دونوں لوگوں کو دنیا سے اٹھایا اور دنیا سے بلایا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔